على سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. معزز سامعین اکرام، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک جو انتہائی مبارک، مقدس اور محترم مہینہ ہے، آج اس کا دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے. tomorrow inshallah the last ashra, the last 10 days وہ بگن ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے. اس آخری عشرے میں in the last 10 days of Ramadan یوں تو اس کی بہت سے اسپیکٹس ہیں، پہلو ہیں، اس کے بہت سے کارنر ہیں اور اینگلز ہیں جو آپ تک پہنچانے ضروری ہیں، مگر آج کی اس نشست میں میں نے دو جو ہے ان میں سے وہ منتخب. ایک ہے کہ اس
آخری عشرے میں last 10 days of Ramadan, one of the mighty night, Laylatul Qadr, وہ آ رہی ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ لاسٹ 10 days کے اندر اعتکاف، یہ دو چونکہ ان کا آج ہی ابتدا ہو رہی ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں ضروری ہے کہ آج عصر کے بعد یا مغرب سے پہلے وہ مسجد میں پہنچے اور اپنے رب کی عبادت کا اعتکاف کی شکل میں ارادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب دیتا ہے. اندازہ کریں کہ ایک حج کرنے کے لیے پیسہ، وقت، تکالیف، دشواریاں، ڈیفیکلٹیز، اور پھر آپ کمرے میں بیٹھ کے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر اس کی عبادت کر کے یہ اجر اور یہ ثواب اور یہ ریوارڈ لے سکتے ہیں کہ 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. مگر اس میں یہ ایک ایسی لاسٹ ڈے ہے، لاسٹ 10 days میں ایک رات آ رہی ہے جس کی بزرگی، جس کی امپورٹنس اور جس کی اہمیت پر قرآن مجید نے پوری ایک سورت نازل کی، اور اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ سمجھے آدمی تو پھر اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اس امت پر کتنا فضل ہے، کتنی رحمت ہے اس کا، کتنی عطائیں ہیں اس امت کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پہلی امتوں میں there was a person who did jihad 1,000 men daytime, and he worshipped in the night time, and he also kept the fast in the daytime. 1,000 men keeping fast and jihad and night time worshipping yearly more than 84 years کرتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو دیکھا. He looked to the ages of his whole ummah. تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل عمومی ایج کہتے ہیں اور 60 ہو جائے تو کیا ہے کہ میں بونس پہ چل رہا ہوں. اکثر بزرگ کہتے ہیں واقعی بہت کم ہے جو 80 سے اوپر جاتے ہیں اور بہت ہی کم ہے جو 100 کراس کر رہا ہے. تو حضور نے حضرت زکریا، حضرت اسکاہیل اور حضرت یوشع ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ انہوں نے 1000 مہینے they worshipped to Allah for 1,000 months without any riya and show. یہ سن کر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تو اتنی عمریں ہیں اور وہ اپنی عبادت کرتی ہیں، ہماری تو عمریں تھوڑی ہے. حضور نے فرمایا میں نے بھی دیکھا. پھر آپ تھوڑے سے افسردہ ہو گئے. میں کہتا ہوں the prophet became some sad. پہلی امتوں کو عمریں ملی، وقت ملا عبادت کی تو درجے بلند ہوئے. They got great status and great grades in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. میری امت کی عمریں تھوڑی. ابھی حضور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سورت قرآن مجید کے لے کے حضرت جبریل امین تشریف. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. We revealed this book in the mighty night.
بعد پھر ہمیں اور ذرا چوکنا کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے، ٹینشن کے لیے But you know about this night? پھر خود جواب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ بہتر کہا، کتنی بہتر ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی عظمت کے مطابق بڑی ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ اللہ کی اپنی عظمت کے مطابق۔ How is the greatness of Allah? He knows better. The same is the better worshipping of this night. کتنی 1000 مہینے سے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہا اس سے ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ پھر اعتکاف کی عبادت کا سب سے کم درجہ اور آسانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے رکھ دی۔ عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں the person who prays Isha prayer with Jamaat, person who prays Isha prayer with Jamaat and also prays the morning prayer with Jamaat, it means Allah has written in his book that all the night he has worshipped to Allah subhanahu wa ta'ala. یہ کتنی آسانی کم از کم رکھ دی کہ میری امت کا جو کمزور ترین آدمی ہے، یوں تو ہر وقت میں کہوں، اگر آج کی رات سے عشاء کی نماز باجماعت اور صبح کی نماز باجماعت، یہاں پتہ ہے انہی راتوں میں سے ایک رات کی عبادت ہمیں اور عبادت کی فضیلت مل جائے، جسے قرآن نے کہا 1000 مہینے کی۔ اور پھر ان میں اعتکاف کی حالت میں، اعتکاف یہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے تو اتنا کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم جبکہ مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں، while you are in the position of اعتکاف in the mosque۔ اعتکاف کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ بہت سے مقام پہ استعمال، ان میں سے ایک معنی اس کا یہ جو میں آپ کے سامنے کہ کسی کے سامنے بس بیٹھ جانا اور اس کے تصور کو اپنے دل میں بٹھا لینا۔ To sit in front of someone and all the time keeping his thinking in the mind, his shape in the heart and the mind، یہ عاکفہ کہلاتا ہے۔ اندازہ کرو کہ ایک آدمی اللہ کی گھر کے اندر بیٹھا اور اللہ کے تصور کو لے کے بیٹھا ہو تو اس پر کیا رحمتیں ہیں۔ ممکن ہے یہ بات میں نے کہی آپ تک تھوڑی سی مشکل ہو گئی اور میں اسے پوری طرح ایکسپلین نہ کر سکا what I want to say. But one of a great Sufi poet, Waliullah, a great reformer of Punjab, Hazrat Sultan al-Arifin, Sultan Bahu, Rahmatullah, in a very beautiful stanza, he has explained this, that how you are sitting in the house of Allah, worshipping to Him and keeping His thinking in your mind and heart. فرماتے اگر تو ایسا کرے گا تو پھر کیا ہی۔ سلطان عارفین کی الفاظ بڑے سننے کے لائق، میں چاہتا ہوں میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی آپ کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے تن رب سچے دا حجرا اندر پا فقیرا چاہتی ہوں
آب حیات ہے. This is an old idiom to express a long life, to live forever. یہ آب حیات ہے. To drink a water and after that a person become everlasting. آپ فرماتے ہیں مومن وہ اپنے اندر جھانک اور ذرا اللہ کے جلووں کو اپنے دل میں جگہ دے. کبھی کبھی یہ صاحب یہاں پیچھے سے ایک آدمی کو اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں میرے پاس آ, اور پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کا تصور بتا, اللہ اللہ اللہ. یہ تصور جو ہے نا جی سلطان العارفین بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے تن رب سچے دا حجرا اے اندر پا فقیرا چاہتی ہو نہ کر منت خواجہ خضر دی, اور تیرے اندر آب حیاتی ہو. شرط کیا ہے کہ شوق دا دیوا والے اندھیرے اس ظلمات کی دنیا میں اللہ کے ذکر کا جو نور ہے اس کو اپنے دل میں بٹھا لے. Put in your heart the light of the remembrance of Allah and you will see the darknesses of devils are gone away. تب ہوگا when there will be strong love of Allah subhanahu wa ta'ala and strong love of Holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and there will be strong love with the book of Allah. فرماتے ہیں شوق دا دیوا والے اندھیرے مطلبی وسک کھڑاتی ہو مرن تھی اگے مر رہے باؤ جنا حق دی رمز پچھاتی ہو. جہاں اعتکاف کا ذکر ہے کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. یہ اللہ کی حدیں ان کو اپنے دل میں ذرا جگہ دے دیں. پھر دیکھیے کہ کس طرح وہ جو فیض ہے, وہ جو نور ہے, the light of Allah subhanahu wa ta'ala and the light of Holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, اس لائٹ کا ذکر قرآن مجید نے یوں کیا. کہا جب تم اس رات کو عبادت کرو گے تو پہلا تو کم از کم درجہ تو یہ تمہیں مل جائے گا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے کی عبادت سے اس رات کی عبادت وہ بہتر ہے. پھر کہا تنزل الملائکۃ والروح, اس میں اترتے ہیں فرشتے بھی اور روح. یہ فرشتے اور روح کیونکہ جمعہ المبارک کا وقت جو ہے وہ بڑا قریب آ رہا ہے. میں انشاءاللہ کل ظہر کے بعد نشست میں اس کی کچھ مزید تفسیر کروں گا کہ ملائکہ اور روح, جب قرآن نے کہا آج صرف اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ روح سے ایک مراد حضرت جبریل امین اور روح سے ایک مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح سے مراد امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات پوری کی پوری جو ہے سلامتی والی ہوتی ہے تاکہ انٹل صبح ہو جائے.
میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی ان آخری اشرے کے اندر کسی طرح عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے اور ہمیں وہ منظر نصیب فرما دے کہ تنزل الملائکۃ والروح کا جو منظر ہے وہ بھی ہم دیکھ سکیں. واقعہ ان شاء اللہ